کور کریں گے اوور لوڈ کی، یعنی کہ اس کا انٹروڈکشن ہے، ٹائپس کیا ہیں اوور لوڈ کی، کازز کیا کون کون سے ہوتے ہیں، یعنی کہ اوور لوڈ جب ہوتا ہے ایتھلیٹ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اور کس طرح جو ہے اوور لوڈ کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے، اور پھر ریکوری جو ہے سپورٹس میں وہ کیا ہے۔ تو اوور لوڈ کی اگر بات کریں، لوڈ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ لوڈ کیا ہے، یعنی کہ کوئی بھی کام کی وہ اماؤنٹ ہے، اماؤنٹ آف ورک ڈن بائی این انڈیویجول باڈی، یعنی کہ جو ہمارا ایک انسان ہے یا ایتھلیٹ ہے، جو اس کو ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے اس میں وہ جتنے ورک آؤٹ کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، یا کوئی جو بھی ایکٹیویٹیز اس کو اسائن کی گئی ہیں یا ٹریننگ پلان دیا گیا ہے اس کو جو فالو کرتا ہے، تو وہ کیا کہلاتا ہے، لوڈ کہلاتا ہے۔ تو اوور لوڈ کیا ہے، ہم نے لوڈ کی ٹائپس پڑھی تھی، یعنی کہ ایک تو ہے انر لوڈ اور دوسرا آؤٹر لوڈ، اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا اس کی یعنی کہ کیٹیگریز کہ آپٹیمم لوڈ کیا ہوتا ہے اور کریٹیکل لوڈ کیا ہوتا ہے۔ اب آپٹیمم لوڈ وہ لوڈ تھا جو کہ ہماری باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے ہماری جو پرفارمنس ہے وہ لازمی ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری باڈی اس اہل ہے اس لوڈ کو جو ہے وہ برداشت کر سکتی ہے، آپٹیمم لوڈ یعنی کہ میکسیمم لوڈ جو ہے۔ اوور لوڈ کب ہوگا، جب ہمارا بیلنس نہیں رہے گا، بیلنس بٹوین ایکسٹرنل لوڈ اینڈ انٹرنل لوڈ از آلٹرڈ، جب ان دونوں کے درمیان بیلنس نہیں رہے گا تو سو دیٹ دا باڈی اڈیپٹیو کیپیسٹی از ان ایڈیکیوٹ، تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو ہم لوڈ جب بھی ٹریننگ کرتے ہیں لوڈ ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہماری جو پرفارمنس ہے اس میں بہتری آتی ہے، یعنی کہ ہمارا جو باڈی ہے وہ یوٹیلائز ہو جاتا ہے اور زیادہ برڈن برداشت کرنے کے لیے، یعنی کہ نیکسٹ جو لیول ہے ٹریننگ کا، کہ اگر ہم اگزامپل دی تھی کہ ایک جو ایتھلیٹ ہے وہ 25 کے جی ویٹ اٹھا رہا ہے، تو جب وہ پراپر لوڈ اٹھائے گا اور پھر ریکوری دے گا اپنی باڈی کو، تو اس کی جو باڈی ہے اڈیپٹ کر جاتی ہے اگلی سچویشن کو، یعنی کہ وہ پھر 25 سے 28 کے جی تک وہ یعنی کہ 30 کے جی تک وہ ہے وہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اس میں جب اگر اوور لوڈ ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہ جو ہماری اڈیپٹیو کیپیسٹی ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس سے کیا ہے جو ہماری پرفارمنس ہے وہ بھی اس میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور جو انجری ہو سکتی ہے یا کوئی بیماری یعنی کہ سپورٹس ریلیٹڈ کوئی بھی جو انجری ہے یا بندہ ہے اس کا فٹیگ کا نفسیاتی طور پر جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے، النس ہو سکتی ہے۔ تو اوور لوڈ جو ہے وہ عمومی طور پر اس کو ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم لیڈ ٹو ڈیکریز پرفارمنس کیپیسٹی، یعنی کہ جب ہم متواتر ایک لمبے پیریڈ تک اس ہماری باڈی اتنا برڈن جو ہے ٹریننگ کا برداشت نہیں کر پاتی، لیکن اس کے اوپر جب ڈالتے ہیں لمبے پیریڈ تک تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ایک لائن آف پروفیشنسی ہے، کہ جو پرفارمنس کی لائن ہے، کہ ایک عام بغیر جو ٹریننگ کے ہم جتنی وہ پرفارمنس دے رہے تھے، تو آہستہ آہستہ جب اگر اوور لوڈ ڈالیں گے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بھی ڈیکریز ہو جاتی ہے۔ ہوتا کیوں ہے، کیونکہ جو ہمارے عمومی جو مسلز ہیں وہ ٹیئر ہو جاتے ہیں، تو اگر پراپر ریکوری نہیں دیں گے تو وہ جو ہے ہیل نہیں ہوں گے۔ ماڈرن سپورٹ سائنٹسٹ جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو اوور لوڈنگ ہے وہ ایک ایسا فینامنا ہے جو کہ ہمارا نروس سسٹم جو ہے، نروس ایکٹیویٹی ہے اس کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، کہ اوور لوڈنگ صرف جو ہے وہ فزیکل نہیں ہے کہ 25 کے جی ویٹ اٹھا رہا تھا 30 کے جی ویٹ ڈال دیا تو یہ اوور لوڈ نہیں ہو گیا، بلکہ جو نروس یعنی کہ انسان نفسیاتی طور پر جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے۔ تو پرفارمنس ان سپورٹس از ناٹ اونلی اے میٹر آف مسکولر on metabolic efficiency but it mainly depend upon the efficiency of nervous system، کہ جو ہماری پرفارمنس ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ جو ہمارا دوسرا ہے کہ باڈی لیول جو ہے وہ کیا ہے، بلکہ جب تک ہمارا نفسیاتی سسٹم سائیکولوجیکلی طور پر ہم تیار نہیں ہیں تب تک جو ہے وہ ہم پرفارمنس نہیں دے پاتے۔ تو اوور لوڈ کیا کرتا ہے کہ وہ نروس سسٹم جو ہے اس کو بھی افیکٹ کرتا ہے، اور جو ہمارا فزیکل سسٹم ہے، فزیکل ایفیشنسی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب نروس سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے تو آپٹیمم جو یوٹیلائزیشن ہے انرجی کی اور یا میٹابولک پروسیس وہ بھی پھر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہارٹ ریٹ ہمارا انکریز ہو جاتا ہے، پلس ریٹ جو ہے بڑھ جاتا ہے، سویٹنگ وغیرہ ہو جاتی ہے، تو چہرے کا یا اس کا اسکن کا جو کلر ہے اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ یعنی کہ نروس سسٹم کا جو افیکٹ ہے وہ بھی شو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فزیولوجیکل جو ہے النس یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو مسکولر
एबिलिटी या उसकी एफिशिएंसी के ऊपर जो ओवरलोड है वो अफेक्ट करता है, दूसरा नर्वस सिस्टम। तो जब दोनों मिल जाते हैं तो फिर हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन हो जाती है। ये एक लाइन ऑफ प्रोफिशिएंसी है, हमने ट्रेनिंग लोड में इसको डिस्कस कर रहे थे कि ये जो लाइन है ये एक लाइन है कि एक नॉर्मल इंसान की जो ट्रेनिंग है, तो जब लोड उसके ऊपर स्टिमुलस कहते हैं, यानी कि कोई भी एक्टिविटी जो हमने उससे करवाई है, जो भी लोड उसके ऊपर डाला है, तो अगर एक नॉर्मल लोड उसके ऊपर डालेंगे और फिर उसको बाकायदा एक रिकवरी का टाइम देंगे, तो रिकवरी का टाइम देंगे तो जो हमारी परफॉर्मेंस है रिकवरी होने की वजह से बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले तो इस प्रोसेस को समझ लें कि जब हम अपनी बॉडी के ऊपर लोड डालते हैं तो क्या होता है, जो हमारे मसल्स हैं वो टीयर हो जाते हैं, यानी कि उनके जो हैं फाइबर वो टीयर हो जाते हैं, तो उस यानी कि उसको ऑनसेट जो है वो मसल सोरनेस भी कहा जाता है। तो उससे क्या होता है, मसल जब टीयर होते हैं और जब उनको रिकवरी का टाइम दिया जाता है, जब वो रिकवरी का टाइम मिलता है तो उससे क्या होता है कि जो ऑटोमेटिकली जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है वो हील होते हैं, यानी कि हमारा जो सिस्टम है फटीग जो है वो वहाँ से सब्सटेंसेस जो है वो रिमूव होते हैं, जो फटीग लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता है वो रिमूव होता है और जो हमारी बॉडी है वो हील होना शुरू करती हैं। और जो मसल में जो टीयर्स है वो रप्चर जो हुआ था, मसल में टीयर्स जो थे वो हील होते हैं। तो उससे हील होने से क्या होता है कि उसकी जो थिकनेस है उसमें इजाफा हो जाता है। जब वो थिकनेस में इजाफा होता है तो हमारी जो बॉडी है वो उसको जब रिकवरी भी मिली तो उसके मसल की थिकनेस की वजह से क्या है कि वो ट्रेनिंग का जो नेक्स्ट लेवल है उसके ऊपर चली जाती है, यानी कि फेज ऑफ कंपनसेशन के ऊपर चली जाती है। अडेप्टिव जिसे हमने टर्म यूज़ की थी कि हमारी बॉडी जो है वो नेक्स्ट लोड के लिए अडेप्ट हो जाती है। अब इस लेवल के ऊपर जो है वो हमारी बॉडी वेट उठा सकती है। उसके बाद क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अगर हम नहीं कोई लोड डालेंगे तो वो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो फिर क्या होगा, जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो क्या होता है कि जैसे ही बॉडी अगली पोजीशन के ऊपर जाती है, रिकवरी भी मिल गई, तो फिर हम ट्रेनिंग करते हैं, फिर ताकि जो नेक्स्ट जो है टारगेट या जो नेक्स्ट लेवल है उसको अचीव करने के लिए। तो अगर हम नई ट्रेनिंग छोड़ देंगे तो डेफिनेटली हमारी जो बॉडी है वो पुरानी स्टेज के ऊपर वापस आ जाती है। तो अब ये है यानी कि एक प्रॉपर लोड जो हमने डाला था उसकी एग्जाम। अगर ओवरलोड है, ओवरलोड को आपको ये जो ब्रोकन लाइन नज़र आ रही है ये ओवरलोड की है। फॉर एग्जांपल कि एक बॉडी है नॉर्मल रूटीन के ऊपर थी, उसकी बॉडी की एबिलिटी थी एक कि वो 25 केजी तक वेट जो है वो उठा सकता था बंदा, लेकिन हमने उसके ऊपर डाल लिया 40 केजी या 45 केजी, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए ओवरलोड हो जाएगा। जब ओवरलोड हो जाएगा तो उससे जो मसल्स है वो ज़्यादा हद तक जो है वो क्या हो जाएंगे, टीयर उनमें ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर उनको रिकवर होने में भी ज़्यादा देर लगेगा। तो रिकवरी, एक तो हमारा जो रिकवरी पीरियड है वो भी लॉन्ग हो जाता है, और फिर अगर कोई इंजरी हो जाए ओवरलोड होने की वजह से तो क्या होगा कि हमारी जो परफॉर्मेंस है, जो एक नॉर्मल प्रोफिशेंसी लाइन है हमारी ट्रेनिंग की कि हम इस लेवल तक जो थे वो ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उससे भी कम हो जाती है, यानी कि हम एक्टिविटी वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते, और फिर हमें लॉन्गेस्ट पीरियड जो है वो चाहिए होता है रिकवरी का। तो रिकवरी होते होते हम दोबारा एक नॉर्मल लाइन के ऊपर आते हैं, यानी कि हमने वो इम्प्रूव तो क्या करना था, ओवरलोड होने की वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो पहले से भी डिक्रीज हो जाती है। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है कि ओवरलोड होता क्या है। तो टाइप्स हैं ओवरलोड की। ओवरलोड की दो तरह की टाइप हैं, यानी कि उसको हम अगर सिंपल फॉर्म में कहें तो कह सकते हैं कि एक्यूट ओवरलोड है और एक क्रॉनिक ओवरलोड है, या उसको हम कहें जी एक्साइटेशन प्रोसेस की वजह से है और दूसरा रिलैक्सेशन प्रोसेस की वजह से। एक्साइटेशन प्रोसेस में क्या है कि बंदा बड़ा एक्साइटेड था, ट्रेनिंग कर रहा था, तो ट्रेनिंग यानी कि उसने 25 केजी वेट उठा लिया, 30 केजी उठा लिया, अब एक्साइटेड है तो उसने कहा जी मैं नहीं, आप डालें बेशक 50 केजी मैं उठाऊंगा। तो ओवर एक्साइटमेंट की वजह से जो है जैसे ही सडनली इंक्रीज किया हमने उसके लोड को, तो फिर क्या हुआ कि बाकायदा उसकी तैयारी तो नहीं थी, यानी कि उसकी जो बॉडी अडेप्टेशन थी वो तो थी 30 केजी की, तो हमने उसके ऊपर जब अचानक 50 केजी डाला तो उससे क्या हुआ, बॉडी उसकी ओवरलोड हो गई, यानी कि ट्रेनिंग जो है वो ओवरलोड हो गई। तो उससे क्या, उसके जो मसल्स हैं उनका जो टीयर लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है, तो फिर क्या डेफिनेटली हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो जाती है। दूसरा कौन सी है, रिलैक्सेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि क्रॉनिक में क्या है, यानी कि हम लंबे अरसे तक जो है वो
اوور ڈوز لیتے رہتے ہیں، یعنی کہ ٹریننگ ہماری باڈی اڈیپٹ کرتی ہے 25 کے جی 30 کے جی، لیکن ہم نہیں جی 35 کے جی کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ تو لمبے عرصے تک جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ ہمارے ہمیں فوری طور پر تو نہیں نظر آتا کہ ہمارے جو مسلز ہیں ان کو ڈسٹرب کر رہی ہے، لیکن ایک سٹیج پھر ایسی آ جاتی ہے کہ جب ہماری باڈی ہے وہ دوبارہ پرفارم کرنے کے لائق بھی نہیں رہتی ہے۔ عموماً طور پر یہ جو ٹینس ایلبو ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کھلاڑی ہے وہ جب ایک اس کا لیول ہے کہ وہ ایک حد تک کھیل سکتا ہے، لیکن جب وہ زیادہ تو ڈیفینیٹلی وہ پین فیل کرتا ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ جی مختلف وجوہات کی وجہ سے وہ بتاتا ہی نہیں ہے، نہ ہی اس کا کیئر کرتا ہے، نہ ہی وہ ریکوری پراپر دیتا ہے اپنی باڈی کو۔ تو جب ریکوری نہیں دے گا تو ٹریننگ لوڈ مسلسل ایک لمبے عرصے تک چلتا رہے گا تو ڈیفینیٹلی یہ اس کے لیے کیا ہوگا، نقصان دہ ہوگا۔ تو یہ دوسری ٹائپ ہے ریلیکسیشن پروسیس میں۔ کازز کیا ہوتے ہیں اوور لوڈ؟ 4 کیٹیگری میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے اوور لوڈ کے کازز کو۔ ایک تو پہلی کاز ہے فالٹ ٹریننگ میتھڈ، کہ ہم جو جس میتھڈ کے تحت ٹریننگ کر رہے ہیں وہی غلط ہے، یعنی کہ ایک ویٹ اٹھانے کا طریقہ ہے نا جی، آپ نے اپنی باڈی کی پوزیشن ہے اس کو اس لیول کے اوپر رکھنا ہے، تو آپ نے وہ پوزیشن ہی اڈاپٹ نہیں کی ہے۔ ڈیفینیٹلی جو ٹریننگ ہے اس میں اسپورٹ سائنسز انوالو ہے، بایو میکینیکلی ہم اپنی باڈی کے مختلف جو اینگلز ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم سائنٹیفک بیسس کے اوپر ٹریننگ نہیں کر رہے، لوکل لیول کے اوپر، جیسے ہوتا ہے جی کوئی پہلوان ہے جی یہ پرانے وقتوں کا بڑا اچھا پہلوان تھا، چلیں جی اب یہی ہمارا کوچ ہے، یہی ٹریننگ کروائے گا، تو اس نے تو جس دیسی جگاڑ کے ساتھ خود کی ہے وہ اسی طرح ڈیفینیٹلی کروائے گا۔ وہ کہے گا جی نہیں جی آج اتنا ویٹ اٹھانا ہے، بایو میکینیکلی وہ ویٹ ہی غلط اٹھا رہا ہے، تو یہ کیا آ جائے گا، فالٹ ٹریننگ میتھڈ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد لائف فیکٹرز ہیں، سوشل فیکٹر ہیں، ہیلتھ فیکٹر ہیں، تو یہ مختلف جو ہے